حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ جب آخر والا حرف اب یہ ساکن ہوگا وہ کیا ہے، وہ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ الحمد، الحمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج ہم پھر دوبارہ سبق پڑھیں گے اگلا، جس میں ہمیں تنوین کا، غنّے کا، وقف کا، ہر چیز کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حمزہ شین زبر اش، تا الف زبر تا، اشتا۔ ہاں جی، تا کے اوپر تنوین، آگے حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، تنوین پہ غنّہ نہیں کریں گے، بغیر غنّے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ تا دو زبر تن، اشتاتن۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، جب الف آ جائے، دو زبر ہوں تو ساتھ الف ضرور ہوتا ہے۔ جب دو زبر کے ساتھ وقف کریں گے تو ایک زبر کو ہم ایک دفعہ ختم کر دیں گے، پیچھے ایک الف اور ایک زبر رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا بنے گا؟ اشتاتا، اشتاتا۔ حمزہ تو زیر ای تو، عین کھڑی زبر آ، ایتو آ۔ میم کے اوپر تنوین آ گئی، آگے پھر حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، تنوین پہ غنّہ نہیں کریں گے، بغیر غنّے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم دو پیش من، ایتو عامن، ایتو عامن۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جب وقف ہوتا ہے تو تنوین ہو یا جو بھی ہو، وقف کی صورت میں آخر والا حرف جو ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اگر ساکن ہو وہ تو ویسے کہ ویسے رہتا ہے، اگر ساکن نہ ہو تو جو بھی ہو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب جی میم کے اوپر تنوین ہے، اب اس کو ساکن کس طریقے سے کریں گے؟ ایطعام، ایطعام۔ حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نا، نا۔ با کے اوپر تنوین آ گئی، آگے حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنّہ نہیں کریں گے۔ با دو زبر بن، اعنابن۔ وقف کی صورت میں اعنابا، اعنابا۔ حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، اف وا۔ جیم کے اوپر تنوین، آگے حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنّہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیم دو زبر جن، اف وا جن۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں اف وا جا، اف وا جا۔ حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا۔ فا کے اوپر تنوین، قاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو تنوین پہ غنّہ کریں گے، وہ بھی اخفاء کا، ٹھیک ہے۔
فا دو زبر فاؤں، الفا فاؤں. وقف کی صورت میں ایک زبر کو ختم کریں گے اور الف اور ایک زبر رہ جائے گی، ٹھیک ہے. الفافا، الفافا. قاف را پیش قور، قور. قاف تو پر ہے، سار را بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حمزہ کھڑی زبر آ، قور آ. نون کے اوپر تنوین، آگے حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. نون دو پیش نون، قرآن. ہاں جی، وقف کی صورت میں آخر والا حرف جو ہوگا وہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے. قرآن، قرآن. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم. دال پیش دو، الحمد. وقف کی صورت میں الحمد. دال جو ہے حروف قلقلہ ہے، وقف کی صورت میں جب یہ ساکن ہوگا تو یہ اب ہلے گا، ٹھیک ہے. ساکن ہونے کی وجہ سے اب یہ ہلے گا. الحمد. واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج، والفج. جیم حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر جب جزم آتی ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. والفج. ہاں جی، را کے نیچے جب زیر آئے تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. رو زیر ری، روئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، را کو باریک پڑھنا ہے. رو زیر ری، والفجری. ہاں جی، جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جب را ساکن ہوتا ہے تو پھر پچھلے حرف کو دیکھتے ہیں پیچھے کیا ہے. پیچھے بھی ساکن ہے، پھر اس سے پیچھے دیکھیں گے تو اس سے پیچھے زبر ہے، اس لیے زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو اب ہم پر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ والفجر، والفجر. واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفت. حا پیش حو، والفتح. وقف کی صورت میں والفتح، والفتح. واو لام زبر ول، عین صاد زبر عش، والعش. صاد پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. والعش. را زیر ری، والعشری. وقف کی صورت میں والعشر، والعشر. میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل. میم عین پیش موع، من الموع. صاد زیر صی، من الموع صی. را کھڑی زبر را، من الموع صی را. تا زیر تی، من الموع صی را تی. ہاں جی، وقف کی صورت میں آخر والا حرف جو ہوگا تا اس کو ہم ساکن کر دیں گے. من المعصرات، من المعصرات. ہاں جی، تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی، یعنی آج کا ہمارا سبق کیسا لگا اور پڑھنا پڑھانا کیسا لگا، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.